السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے؟ کافی ٹائم سے نا میری سسٹر کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب تھی نا، اور سسٹر بھی میری وہ اتنی نائس، جیسے کہ سب سے بڑی سسٹر نا، کافی ٹائم سے ان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی کہ سسٹر نے نا ہمیں بتایا ہی نہیں نا کہ مطلب وہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ تو وہ اکثر نا اپنی دکھ تکلیف درد اس کی عادت ہے نا چھپانے کی، تو ہے بھی میرے خیال میں وہ بڑی، تو پھر جو بڑی سسٹرز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا اکثر چھوٹوں کے لیے قربانیاں دے دیتی ہیں، اور جو بڑی ہوتی ہیں وہ اپنا فرض ادا کر دیتی ہیں۔ ان کا بھی کچھ اسی طرح حساب ہے سسٹر کا میری۔ یہ ویڈیو جو ہے نا میری ابھی کی نہیں ہے، یہ کچھ ٹائم پہلے کی ہے یہ، لیکن میں نے اپلوڈ جو ہے نا وہ اب کی ہے جا کے۔ اسی طرح میں اور میری دوسری والی بہن جو ہے نا، جو سب سے بڑی بہن سے جو چھوٹی ہے، وہ والی بہن، ہم دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نا کہ کال آئی ہے نا بہنوئی کی۔ تو میں نے کہا اچھا کیا بات ہوئی ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو آگے سے مجھے بیچ والی بہن نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا بڑی والی سسٹر ہے نا، ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے امی کی حالت بھی ہماری اتنی خراب ہے، ورنہ امی چلی جاتی ہیں، اسے دیکھ آتی ہیں، اسے پوچھ لیتی ہیں۔ ہر بار نا ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عید ہو، تہوار ہو، کچھ بھی ہو نا، تو میری امی جو تھی نا وہ بڑی بہن کی نا عیدی لے کے جایا کرتی تھیں ہمیشہ نا، لیکن میری امی نا اس سال جو ہے نا بہن کی عیدی بھی نہیں لے کے گئیں، اور مطلب کافی معاملات تھے، جیسے ماما گھر سے باہر چلی جاتی تھیں، ماموں کی طرف چلی جاتی تھیں، تو میری جو والدہ تھی نا تو وہ نہیں جا سکی نا، کیونکہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوئی تھی، ان کو فالج ہو گیا تھا، تو مطلب ان کا چلنا پھرنا وہ بالکل جو تھا، اور وہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں تھا، اور یہ چیز جو تھی نا میری سسٹر کو معلوم تھی۔ میری سسٹر جو تھی نا وہ مطلب بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، بڑی والی سسٹر کے مطلب ماں امی کو اس طرح ایسے کیسے ہو گیا، مطلب سال میں ایک بار تو امی کی شکل دیکھنے کو ملتی تھی، امی ابو آتے تھے مجھ سے ملنے، تو یہ امی کو ایک دم کیا ہو گیا، وہ آلریڈی اس ڈپریشن میں بھی تھی۔ یہاں پہ میرے ابو آئے ہوئے تھے تو مجھے بتا رہے تھے کہ تمہاری امی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور ساتھ میں نا بڑی والی سسٹر کی سناؤ وہ کیسی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ابو کو بتایا کہ مجھے رات کو ہسبینڈ سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مطلب نا میں نے ایک سرپرائز آپ کو دینا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں نا آپ کو جو ہے نا وہ کراچی کے لیے یہاں سے بھیج دوں نا، کیونکہ مجھے بھی نا ذرا کچھ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کے میرے ابو جو تھے نا وہ کافی زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ہمارے جو والد صاحب تھے نا وہ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے نا، مطلب اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں دی۔ یہاں پر میرے والد صاحب نے نا 2 دن چھوڑ کے نا میرے گھر آئے، اور اتنا سارا ڈرائی فروٹ لے کے آئے کہ یہ سب ڈرائی فروٹ میں لے آئے ہوں، اب تم جاؤ یا نہ جاؤ، یہ میری طرف سے نا بڑی والی بیٹی کو بھجوا دو، اس کو ڈرائی فروٹ بہت پسند ہے۔ ابو جو تھے نا، ابو کی جان اٹکتی تھی کہ بڑی والی بیٹی کے اندر، کیونکہ ہوتا ہے نا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے سمجھتے ہیں ماں باپ کی زیادہ تکلیف کو، یا زیادہ کلوز ہوتے ہیں کچھ بچے، تو بڑی سسٹر کا بھی کچھ اسی طرح کا جو تھا نا، ابو امی کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ تھا۔ یہاں پہ میری نا پیکنگ ہو رہی تھی جانے کے لیے نا، اچانک سے ہسبینڈ نے بس مجھے فائنلی کنفرم کر دیا کہ بس اب تم نے جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا کراچی کی فلائٹس کی تیاری کر لو، بس تمہاری فلائٹ ہے اتنے اور اتنے بجے۔ اچھا میں بڑی شاکڈ ہوئی کہ انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور بنا بتائے مطلب مطلب انہوں نے مجھے بس 1 دن کا ٹائم دیا ہسبینڈ نے، مطلب کہ ایک دن میں ابو آئے ہیں، دوسرے دن ابو ڈرائی فروٹ لائے ہیں، اور شام میں میری جو تھی نا وہ ٹکٹس آ گئی تھیں ساری، فائنلز ہو گیا تھا کہ بھئی میں جا رہی ہوں، تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا پیکنگ کا یا کچھ بھی کرنے کا، بس میں نے جلد بازی میں جس طرح بھی پیکنگ کری، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح مطلب ان چند گھنٹوں میں نے اپنی سسٹر کی بچوں کے لیے، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم جا رہی تھی شادی کے بعد، مطلب کہ کافی سال بعد میں جا رہی تھی سسٹر کی طرف، کیونکہ میں نے جب سے میری شادی ہوئی تھی تو میں نے شادی کے بعد کہیں پہ آنا جانا میرا تھا ہی نہیں بالکل بھی، کیونکہ ماشاء اللہ جب آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے گھر میں اتنی زیادہ سکون ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، تو لازمی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ پھر آپ پاتے ہی نہیں ہو، مطلب میں جہاں پہ بھی جاتی تھی مطلب ہر جگہ میرے ہسبینڈ نے جانا، میں نے ان کے ساتھ جانا، انہوں نے جہاں رکنا میں نے وہاں رکنا، میرا اس طرح کا حساب تھا۔ تو سسٹر کو
میں نے پھر اچانک سے کال کری کہ میں باجی اس طرح نا ایک دن مطلب رات کو فون کیا اور دوپہر مطلب دوپہر کے ٹائم نا میں نے گھر سے نکلنا تھا اور میری جو تھی نا فلائٹ وہ 4 بجے کی تھی نا یہاں سے. اچھا میں نے سسٹر کو کہہ دیا کہ میری نا فلائٹ ہے. جب میری سسٹر کی جو تھی نا وہ بیماری اسی وقت ختم ہو گئی نا, وہ لگ ہی نہیں رہا وہ بیمار ہے. وہ اتنی خوش ہوئی ہے سن کے, اس کے بچے بے چین ہو گئے, خالہ آپ کب آ رہی ہیں, کتنی دیر میں پہنچیں گی کیا. اچھا بس جی وہاں پہ تو ہنگامہ مچ گیا تھا خوشی کے مارے. اچھا لیکن ٹینشن مجھے اپنے ادھر کی تھی یہاں سے نکل کے, کیونکہ آج سے پہلے نا میں کبھی بھی ہسبینڈ کے بغیر کبھی اکیلے نکلی نہیں. ہم ہمیشہ جہاں پہ بھی جاتے تھے نا ایک ساتھ ہی جاتے تھے, تو مجھے فرسٹ ٹائم فیل ہو رہا تھا کہ میں ان کے بغیر جا رہی ہوں. اچھا لیکن میرے ہسبینڈ کو یہ چیز فیل نہیں ہو رہی تھی. انہیں یہ تھا کہ سسٹر کو بس دیکھا ہے. تو میں نے اپنی سسٹر کو یہاں سے بتا دیا تھا کہ میری جو ٹکٹس ہیں نا بس میں اونلی مطلب 4 days کے لیے آپ کے پاس آؤں گی, اس کے بعد جو ہے نا میری واپسی ہے. اچھا یہ سن کے میری سسٹر کہتی ہیں کہ اتنے سے دن تم کیسے یہاں پہ اتنے سے دن رہو گی, مطلب اس میں تو ہم کہیں جا بھی نہیں پائیں گے. میں تمہیں کہیں پہ مطلب کوئی ملنے آئے گا تو میں تمہیں کیسے ملواؤں گی, ان 4 دنوں میں ہم کیا کیا کریں گے. میں نے پھر سسٹر کو کہا, میں نے کہا میں جسٹ باجی آپ کے لیے آ رہی ہوں, مجھے جو ہے کہیں اتنا آنا جانا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن مجھے بس یہ پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے آ رہی ہوں نا, تو جتنا ٹائم ہوگا نا تو میں آپ کے ساتھ گزاروں. اچھا جب میں گئی نا تو سسٹر نے مطلب کافی کچھ بنایا ہوا تھا. وہاں پر نا میری سسٹر کی نند تھی نا, وہ بڑی ہیں نا کافی ماشاء اللہ, اور اتنی سمجھدار ہے. مطلب میرا زیادہ ٹائم نا ان کے ساتھ بھی گزرا نا, کیونکہ مجھے کوئی بھی کام تھا یا کوئی بھی چیز سسٹر کے لیے لینی ہوتی تھی تو میں ان کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی نا, کیونکہ مجھے اسپیشلی یہ تھا کہ بس سسٹر ٹھیک ہو. پر مجھے سسٹر کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ نا میری وجہ سے بیمار ہو جائے, کیونکہ وہ نا میری وجہ سے نا کچن میں بار بار گھس جائے. میں اس کو بار بار نکالوں کہ سسٹر تم نے یہ نہیں بنانا, تم یہ مت کرو. اس نے کہنا کہ نہیں میں نے یہ بنانا ہے, تم نہیں ہو اور بھی سب بچے ہیں, مطلب سب لوگ ہیں. تو اچھا میں نا اس چیز سے اس کی نا بہت زیادہ, ایک تو اتنی گرمی وہاں پر کراچی میں بڑی مشکل سے سسٹر کو کچن سے باہر نکالتی تھی. 2 منٹ بعد دیکھتی تھی وہ پھر کچن میں گھس جاتی تھی, اور اتنی گرمی تھی کہ میں کہتی تھی کہ باجی تم اتنی گرمی میں کیا کر رہی ہو کچن کے اندر. میں نے کہا مجھ سے نہیں جایا جاتا کچن میں اتنی گرمی جب ہو جاتی ہے. تو وہ ہنس کے کہتی تھی کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اچھا میں چاہتی تھی کہ وہ نا میں 4 دن ہوں تو وہ ریسٹ کر لے, لیکن اس دوران میں یہ ہوا ماشاء اللہ کہ کافی مطلب ہم بھی سسٹر کے مطلب سارے جو رشتے تھے جو ہم جن کی طرف نہیں گئے تھے ہم وہاں پہ بھی گئے, اور ساتھ میں مطلب کہ ہم نے جو ہے وہ مطلب گھومے پھرے بھی. ان 4 دنوں میں نے سسٹر کی طبیعت تھوڑی بہت ٹھیک کر دی تھی, اور اس کے بعد جو تھی نا میری 4 دن بعد واپسی تھی. اتنا مزہ آیا نا بہن کے سسرال میں ان 4 دنوں میں نا, مطلب کہ ماشاء اللہ مطلب سسٹر کے سسرال میں جتنے بھی ممبرس تھے نا وہ سب ماشاء اللہ ملنے آئے, اور کچھ سے جو تھی نا کچھ نے کالز کر کے ہمیں دعوت دی کہ آپ لوگوں نے ہماری طرف آنا ہے نا. تو پھر سسٹر مجھے سب جگہ لے کر گئیں, مطلب کافی جگہ ملوایا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری سسٹر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی ہیں نا, اب ان کو جو ہے نا بیماری جو ہے نا ان کے پاس کوئی بھی نہیں آنے والی, مجھے کنفرم لگ رہا تھا. اور وہ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی تھی, کیونکہ جب بندہ گھومتا پھرتا ہے تھوڑا ملتا جلتا ہے نا تو اور طبیعت زیادہ کھل جاتی ہے بیماری میں. کبھی کبھی ہاں بیماری میں کبھی کچھ اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن یہ کہ ان کی طبیعت مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کافی مطلب اچھی ہو گئی ہے. اور مطلب کہ ہم جہاں جا رہے سب اتنا پیار مل رہا وہاں سے, اتنے سب مطلب اتنے. 4 دن بعد میری واپسی تھی, میرا چوتھا دن بھی آج کا آ گیا تھا, اور میری فلائٹ تھی. میرے آنے جانے کی بکنگ ایک ساتھ ہی ہوئی تھی, تو وہ فائنل مجھے پتہ تھا کہ میں نے چوتھے دن جو ہے نا وہ واپس نکلنا ہے. تو وہاں ہسبینڈ اور سسٹر سب ویٹ کر رہے تھے میرا ایئرپورٹ پہ. جو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ میرا ویٹ کر رہی تھی نا وہ میری دوسری والی سسٹر ہیں, تو یہ کنفیوژن نہ ہو جائے, میں نے کہا ذرا کلیئر کر دوں. اور ہسبینڈ بھی ویٹ کر رہے تھے, بنوئی وغیرہ سب آئے ہوئے تھے. تو بس میری یہاں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.